دجال کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، خصوصاً مسلم شریف کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. یعنی ذخیرہ احادیث میں جتنی احادیث صحیح مسلم کے اندر دجال والے چیپٹر میں آئی ہیں اور کسی کتاب کے اندر نہیں آئی ہیں. یہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح کے اندر تیسری جلد کے اندر آپ کو یہ ساری احادیث ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی. مشکات کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے. یہ آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یہ کتاب فائنل ہوئی ہے. اس کے تعارف پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے سمجھ لیں نوٹس ہیں. اس میں جو تیسری جلد میں آلموسٹ 57 کے قریب احادیث صرف دجال اور نزول عیسیٰ سے متعلق ہیں، وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ. آپ کو اوورال ایک بلو پرنٹ سامنے آ جائے گا اس حوالے سے. میں تو اس میں سے جو کنکلوژن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی سب کی تو یہ خواہش ہے نا کہ اس فتنے سے بچیں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہی چیز ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. خام خواہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر کے اور اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر کے لوگوں کو اپنے خیالات کا اسیر کرنا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ سے پھر احادیث والا معاملہ تو بیک فٹ پہ رہ جائے گا. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو دجال ہے اسے المسیح الدجال کہا گیا ہے، یعنی جھوٹا مسیح. سچے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور جھوٹا مسیح کون ہے؟ المسیح الدجال، جو بالکل قرب قیامت میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دھوکہ ہے انسانیت کی آزمائش کے لیے. یہودیوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے. ان کی پوری ہسٹری میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیلات ملیں گی، اور یہ ان کا ایک سمجھ لیں شغف ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سارا یہ نالج رکھنا. ان کی کتابوں میں پروفیسیز بھی موجود ہیں. ان میں سے جو سب سے بڑی پروفیسی جس کے اوپر یہ اسرائیل بھی قائم کیا ہے ان لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک مسیح آئیں گے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے. وہ مسیح آ کے چلے بھی گئے، لیکن انہوں نے انہیں دجال کہا، نعوذ باللہ، آؤٹ آف ویڈ لاک کہا، گالیاں دیں، سن آف مین کہا عیسیٰ ابن مریم کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخشی کی اور انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو یہ اس کو اپنا وہ مسیح مان لیں گے، اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے. لہٰذا یہ جو پرسنالٹیز ہیں یہ دو ہیں. ایک عیسیٰ مسیح ہے جو اوریجنل مسیح ہے، اور ایک ہے مسیح الدجال جو جھوٹا مسیح ہے، جسے ہم دجال کہتے ہیں. یہودیوں کا لیڈر وہ مسیح ہوگا جو دجال ہے، اور مسلمانوں کا اور کرسچنز کا لیڈر، کیونکہ کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے. یہ اب الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں آج عیسیٰ ابن مریم والے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا، ورنہ 1 گھنٹہ اس کے لیے الگ چاہیے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. میں دجال کے ٹاپک کو فی الوقت ٹچ کر رہا ہوں. تو یہ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. وہ تفصیلی احادیث موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر. میں چند ایک احادیث کور بھی کر دوں گا آج انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس میں ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ہی وظیفے کا ذکر ہوا ہے، اور وہ ہے سورۃ الکہف کا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ
جو شخص بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. دوسری حدیث میں آیا ہے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات. اور تیسری حدیث میں آیا ہے مسلم شریف کی کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی چند آیات، وہی 10 آیات تلاوت کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ آیات مسلمانوں کو یاد بھی ہونی چاہیے. اور ان سے رزلٹ کیسے نکالنا ہے کہ جب دجال سامنے آئے گا تو اس کے سامنے یہ آیات پڑھنی ہے. جس طرح کہ ہم مختلف بلاؤں سے بچنے کے لیے سنت اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جائے گا. یہی ہے نا. اب اس کو یہ کہنا ہے کہ جی آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھے، اس میں سے رزلٹ نکالے اور رات کو شیطان کے ساتھ علمی ڈیبیٹ کرے تو ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جائے گا. یہ کر رہے ہیں ہمارے یہ واعظین. جس سورۃ الکہف میں سے تو یہ نکلتا ہے. بھئی واضح الفاظ ہیں اس میں. ابھی تک جو حدیثیں عام کی ہیں انہوں نے وہ 2 حدیثیں عام کی ہوئی ہیں کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لے. تو اس میں تو ان کو بھاگنے کا راستہ مل جاتا تھا. ان واعظین کو وہ کیا راستہ ملتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان 10 کو حفظ کرنا ہے، اس کا فہم سمجھنا ہے آپ نے. 2 حدیثوں میں تو ان کا کام چل جائے گا. جو تیسری حدیث میں مسلم شریف سے بتا رہا ہوں کہ جب دجال سامنے آئے تو تم نے ابتدائی آیات اس کے سامنے قرات کرنی ہے. قرات کے الفاظ ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. یعنی یہ وظیفے کے طور پر ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کا مفہوم جو ہے دجال سے ڈسکس کرنا ہے. یہ بالکل واضح ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ سورہ الکہف میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم میں جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے. مرکزی ٹاپک اس کا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کہ دنیا کے کتے نہیں بننا. دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اب اس میں چند ایک واقعات چونکہ ڈومیننٹ آ گئے ہیں تو لوگ سورۃ الکہف میں ان واقعات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے چاہے وہ پہلی 10 آیات پڑھ لیں یا آخری 10 آیات اور بیچ میں بھی، وہ ہے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی. قرآن کے 2 ہی ٹاپک ہیں، عقیدہ توحید اور دوسرا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. باقی جو رسالت کا عقیدہ ظاہر ہے وہ تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ رسولوں کے ذریعے یہ ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں. تو عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. تو یہ جو تیسری حدیث ہے جس میں آیا کہ دجال سامنے آئے تو تم نے یہ قرات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق وظیفے کے ساتھ ہے. باقی ٹھیک ہے آپ نے جتنی مرضی اس کی تفسیر بیان کرنی ہے وہ کریں. سورۃ الکہف کے اندر دنیا کی زندگی کی جو مذمت آئی ہے، یعنی دنیا میں ڈوب نہ کوئی جائے، ورنہ تو دنیا کی زندگی میں آپ نے رہنا ہے. پھر دنیا حسنہ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. اس کے علاوہ سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا واقعہ آیا، ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آیا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے. اور پھر کنکلوژن دوبارہ ہوئی ہے دنیا کی زندگی کی مذمت کے اوپر اور عقیدہ توحید کے اوپر. آپ خود پہلی 10 آیات پڑھ لیں اور آخری 10 آیات پڑھ لیں. باقی آپ نے جو ضرب تقسیمیں لگانی ہے، کسی چیز کو جوڑنا ہے، وہ کرتے رہیں. وہ تو لوگوں نے تو قرآن سے یوفون بھی نکال دیا ہے. یوفون تو لکھا ہوا ہے قرآن میں. اب یہ یوفون وہ یہ والا یوفون تو نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ نے چیزیں ضرور جوڑنی ہیں، وہ جوڑیں. لیکن اوورآل جو واضح حدیث یہ ہے کہ جب دجال سامنے آئے تو پہلی 10 آیات تلاوت کرنی ہے. تو امت کو بتانے کا کام یہ ہے کہ پہلی 10 آیات کو آپ حفظ کریں. باقی جو قرآن کی تعلیمات کو ترجمے سے پڑھنا، اس کے فہم کے اوپر عمل کرنا، اسے حرز جاں بنانا، اس میں تو مجھ سے زیادہ کون زور دیتا ہے. میں نے تو آگے کہا کہ خدا کے لیے طوطے بنا کے نہ نکالو حفاظ کو، قرآن کے مفہوم کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں. لیکن اس میں یہ غلو کرنا کہ اور چیزیں نکالنا شروع کر دینا اور اس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو، یہ والی زیادتی نہ کریں پلیز.
امت کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں قرآن و سنت تک جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. تو یہ بالکل واضح ہے کہ قرات کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو 10 آیات یاد ہونی چاہیے. اور جامع ترمذی میں اس کو سپورٹیو ایک روایت بھی ہے، اس کی صحت میں کلام ہے لیکن بعض کے نزدیک وہ درست بھی ہے. اس میں ہے کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت بھی کی جائے. تو میں اسے فٹ ان سمجھتا ہوں اس کے اندر، اس اعتبار سے کہ جو روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو ہی اسے زبانی یاد بھی رہے گی. جو چیزیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں وہی آپ کو زبانی یاد رہتی ہیں، ادروائز تو بندہ بھول جاتا ہے. تو روزانہ کم از کم ایک دفعہ، بھلے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی یہ حرز جاں بنائے کہ انہیں آپ نے پڑھنا ہے. باقی اس کی تفسیر تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈنگ کرائی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں. پورے قرآن کو ظاہر ہم نے فالو کرنا ہے ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں ہمیں حکم دے دیا ہے کہ 4 چیزوں کے شر سے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے نماز کے تشہد کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یعنی جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، قبر کے عذاب کے اگینسٹ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ، اور جھوٹے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر نماز کے تشہد میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. تو یہ 2 وظائف ہیں بھائی. سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں، یاد کریں، اور خدا نخواستہ کبھی دجال کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے اس کو آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے ہر تشہد کے اندر آپ جہاں اور دعائیں مانگتے ہیں وہاں پہ یہ دعا بھی آپ نے مانگنی ہے. اور یہ دعا تو اتنی اہم ہے چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے یہ دعا مانگنے کا. تو مسلم شریف میں ایک روایت امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو طاؤس تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے تشہد میں یہ دعا چھوڑ دی ہے. تو انہوں نے اسے بلا کے کہا کہ یہ دعا تشہد میں مانگو ورنہ اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھو. یعنی اس لیول تک تابعین اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. باقی دعائیں بھی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اصحاب الکہف کی دعا جو میرا بھی وظیفہ ہے، جو پہلی 10 آیات میں آتی ہے سورۃ الکہف کی 10ویں آیت یہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو وہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوگی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یہ والی دعا بھی، جتنی قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں تشہد کے اندر. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو درود شریف تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو جتنی سنت دعائیں قرآن و سنت کے اندر جو دعائیں معصورہ آئی ہیں وہ آپ ساری کی ساری مانگا کریں. وہ آپ کا اپنا ایک شغف ہے کہ، لیکن ظاہر ہے یہ نفلی عبادات کے لیے. فرض نماز کو آپ نے اتنا لمبا نہیں کرنا کہ لوگوں کے لیے تکلیف بن جائے. اپنی نفلی نمازوں میں جتنی مرضی دعائیں مانگیں. تو یہ 2 وظائف ہیں جی جو میں نے آپ کو بتا دیے. تیسرا وظیفہ جو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے، اس طرح کا کوئی ڈیڈکٹ کرے تو وہ بالکل درست ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اسی کو فائنل اتھارٹی ماننا، کسی بابے کی بات کو نہ ماننا. یہ بھی وہ وظیفہ ہے جو آپ کو دجال سے بچائے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے؟ جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ جب دجال آئے گا تو ایک مؤمن اس کے سامنے کھڑا ہوگا. وہ اسے کہے گا میں تیرا رب ہوں، مان مجھے. وہ کہے گا کہ مجھے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تیرے 2 ٹکڑے کر کے تجھے دوبارہ زندہ کروں گا، پھر تو مجھے رب مان لینا. مردوں کو زندہ کرنا تو رب کا کام ہے. وہ اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے جوڑ کے دوبارہ زندہ کر لے گا. کتنی بڑی آزمائش ہے. یعنی انسانی تاریخ میں اتنی بڑی آزمائش کسی نے دیکھی ہوگی؟ وہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ اسے کہے گا ہاں سنا اب بتا.
وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی مضبوطی کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کر لے گا. تو دجال ہے. دیکھ لیں بابوں کے ماننے والے تو پہلے گر پڑیں گے، بابی گئے. ہاں، اور جو کتابی ہوں گے، کتاب و سنت کے ماننے والے، وہ کہیں گے حدیث پہنچی ہے. مجھے بتائیں یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میں کچھ نہیں مانتا. اور ان کے سامنے تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ آ جائے تو یہ غوث وقت اسے مان لیں گے. ان کی حالت تو یہ الوژن دیکھ کے گر جانے والے لوگ ہیں. سن سنا کے پاگل ہو گئے ہیں. اگر انہوں نے کوئی چیز دیکھ لی تو انہوں نے تو سجدے میں گر پڑنا ہے دجال کے سامنے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک میں جنت ہوگی. وہ جو آگ ہوگی بیسیکلی وہ جنت ہوگی، اور وہ جو جنت جو ہے وہ اصل میں آگ ہوگی. تو وہ دوبارہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، قتل نہیں کر سکے گا. پھر وہ اسے اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یعنی اپنی اس جنت کے اندر جو اوریجنل جنت ہوگی لیکن اس کی وہ آگ ہوگی، اپنی طرف سے آگ میں پھینکے گا اور وہ بندہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا. یعنی وہ کلمہ حق بلند کرے گا نا، جو المستدرک للحاکم حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہم حضرت حسین ابن علی کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. اور وہ شخص بھی اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ تو اسے بزرگ مانگ لیں گے. ہاں، انہوں نے تو فوراً اس کی بزرگی کا اعتراف کر لینا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا. اچھا، یہ بعض جگہ آپ نے تصویر دیکھی ہے وہ ماتھے پہ آنکھ دکھائی ہوئی ہے، اس طرح کا نہیں ہوگا دجال. ہاں، دجال کی آنکھ اپنی جگہ پہ ہی ہوگی لیکن ایک آنکھ اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ ابری ہوئی ہوگی، یہاں سے وہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا. آنکھیں دونوں ہوں گی لیکن یہ ایک ابرے ہوئے انگور کے گوشے کے مانند اس کا ایک نکلا ہوا ڈھیلا ہوگا، آنکھ اس کی ایک سلامت ہوگی، تو وہ کانا ہوگا. اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کافر ایبریویشن کے اندر لکھا ہوا ہوگا، کاف فا را. عربی میں چونکہ کھڑا زبر کے لیے علیحدہ سے الف لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو کاف کے اوپر اگر آپ کھڑا زبر لگا لیں اور فا کے نیچے زیر اور را، کافر، یعنی کاف فا را لکھا ہوگا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہوگا نا تو ہوگا اگر مومن تو وہ بھی پڑھ لے گا یہ کافر لکھا ہوا ہے. ہاں، اور اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں، یہ ہے وہ اجتہاد جو کرنے والا کہ کوئی مفتی بھی ہو اگر وہ دنیا کا کتا ہوا تو وہ کافر پڑھ نہیں سکے گا، کیونکہ وہ تو شوبتے سے متاثر ہو جائے گا. مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں پورا یہ دجال کا ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ. اس میں تو ہے کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین کو حکم دے گا وہ اناج اگائے گی، خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، اور لوگ جو بےچارے اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو ساتھ اس کے لگ جائیں گے نا، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی. مردہ بھی زندہ کر دے گا، پیچھے کیا رہ گیا کام جو کرے. تو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ تو سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اس کے کرتب دیکھ کے. وہ کہیں گے عبد القادر جیلانی، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کہیں گے وہ انجینئر جڑا کہندا سی نا، دیکھ لو نا، کہندا سی عبد القادر جیلانی نے کوئی مردے زندہ نہیں کیے، یہ دیکھو ہمارا آ گیا عبد القادر جیلانی پارٹ 2. ان لوگوں کی کوئی حالت ہے جن کو آپ قرآن اور حدیث دکھائیں یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے وہ کافر بھی پڑھ کے بھی اس کی تعویل کر جانی ہے. ہو سکتا ہے کاف سے وہ کشف سمجھ لیں، ہاں، فا سے فیض سمجھ لیں، ہاں،
اور راہ سے روحانیت سمجھ لیں تو بچے گا وہی بھائی جس کا یہ نعرہ ہوگا کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرا بابا دجال تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو جو کرتبوں سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ تو گئے، سیدھی سی بات ہے۔ بچے گا وہ جو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہوگا، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تفصیلی احادیث ہیں وہ آپ مشکات سے خود پڑھ لیں۔ اس میں ایک تمیم داری والی وہ جساسہ والی حدیث بھی ہے، جو ایک سمندری سفر کے دوران ایک جزیرے پر انہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام کو پوری تفصیل بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا بھی ہے۔ اور ابن سیاد کے حوالے سے بھی مسلم شریف میں احادیث موجود ہیں، بخاری میں بھی ہے۔ ابن سیاد بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا، لیکن وہ جو بڑا دجال ہے وہ یہ نہیں تھا، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ اس کے اوپر بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابن سیاد کے بارے میں، جب نبی علیہ السلام کو بعد میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ والا دجال نہیں ہے، تو وہ احادیث بالکل واضح ہے کہ وہ دجال بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا۔ اب یہ والا دجال بھی دعوی نبوت سے سٹارٹ لے کے دعوی خدائی تک پہنچے گا، کیونکہ یہ مسیح تو کہہ رہا ہوگا نا اپنے آپ کو۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے۔ ایک تو ہمارا یہ پچھلی صدی میں غلام القادیانی دجال گزرا ہے، یہ بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، اس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال دعوی نبوت کریں گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری امام مسلم نے بھی یہ والا حدیث کا پورشن لیا ہے، اس میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو گروہ حق پر رہے گا، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ گروہ ہے۔ فرقے تو جہنمی ہیں، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 73 ہو جائیں گے۔ 73 اس لیے ہو جائیں گے کہ ایک کو جب توڑا جائے، اس کے 72 ٹکڑے اور کیے جائیں، تو وہ اوریجنل تو اپنی جگہ رہے گا نا، تو اس اوریجنل کو آپ فرقہ نہیں کہہ سکتے، فرق تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہو، ورنہ کیا صحابہ کرام کو آپ فرقہ کہیں گے؟ صحابہ کرام اہل بیت کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ 72 فرقے ہیں۔ درخت اپنی اوریجنل جگہ پہ موجود ہے، پتا جو ہے وہ فرق کہلاتا ہے، تو فرقے سارے جہنمی ہیں، ایک گروہ حق پہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ جو 30 جھوٹے دجال ہیں یہ آنے ہی آنے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا دجال ہے وہ آخری دجال ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک سسٹم تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم بھی ہے، وہ سسٹم جو کہ اس کو ویلکم کہے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ سسٹم تو شروع سے ایگزسٹ کرتا ہے، اپنی اب پیک کو پہنچ گیا ہے۔ جیسے یہ سائنس کی ترقی ہوئی ہے، اس نے تو دجالی سسٹم کو زیادہ سپورٹ کر دیا نا۔ جو لوگ مٹیریل کے ماننے والے ہیں اور مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے تو سائنس نے فزیکلی ترقی کر کے ان کو دکھا دی ہے نا جی۔ دنیا میں جو اس وقت آپ کو آسائشیں نظر آ رہی ہیں اپنے ارد گرد جتنی بھی، یہ نہ تو اجمیر شریف والوں کا کوئی کمال ہے، نہ بغداد شریف والوں کا، نہ بریلی شریف والوں کا، نہ دیوبند شریف کا۔ سائنس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ تو ہم محسوس کر رہے ہیں نا۔ مسلمان کیا، کافر کیا، کوئی بھی ہو، سائنس کی برکات سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، سب سے پہلے اس مولوی کا سمارٹ فون چھین لیں، تیری ایسی تھی تیسی گلاں کر دو۔ اسی فرانس سے، اسی اسرائیل سے ان کو ڈالرز آئیں، چندے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں ان ملکوں میں جا کے رہنا حرام ہے۔ بائیکاٹ کرنے کے لیے کچھ کولڈ ڈرنکس ہی رہ گئے ہیں۔ یہ ساری موبائل کمپنیاں، موبائل کنیکشن
یہ نہیں آتے، ایت ضرورت ہے، تو باقی چیزیں بھی تو باقی لوگوں کی ضرورت ہے بھائی، اور یہاں تو ہمارا روزگار ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بائیکاٹ ایک چیز کا کرنا ہے، وہ شیطان ہے، چاہے وہ جمعے والے دن آپ کو ممبر پہ نظر آئے، چاہے آپ کے ساتھ ہو ہر وقت، اس کا بائیکاٹ کریں آپ، تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ دجالی نظام جو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ فزیکلی تو انہوں نے کر کے دکھا دیا نا۔ آپ اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، ایون قرآن، بخاری، مسلم جو پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے کمروں میں جو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں اپنی گھڑی سے لے کے بال پوائنٹ تک کہ جس میں سائنس کے احسانات نہ ہو؟ تو ظاہر ہے مٹیریل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، انسان کو اللہ نے ذہن دیا۔ اب جن کی ایک آنکھ بند ہے نا، وہ تو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، ہم نے قانون قدرت دریافت کر لی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کو سمجھ لیا ہے، اب ہم ان چیزوں کو یوز کر کے جو مرضی کریں، اور وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بندے نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے آج سے آلموسٹ 125 سال پہلے امیجنیشن میں چیزیں سوچی ہیں، آئنسٹائن، پھر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے آپ کو E=mc² کا فارمولہ دے دیا کہ میس انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، انرجی بھی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر ایٹم بم اگلوں نے بنا کے بتا دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہی نہیں ہونی تھی اگر ایٹم بم نہ امریکہ پھینکتا۔ تو مجھے بتائیں آپ کے بزرگوں کا ہم نے کشف کا اور وہ روحانی معاملات کا کیا کرنا ہے؟ کشف تو پھر ہوا ہے آئنسٹائن کے اوپر۔ اس کی صرف جو کیلکولیشن ہے نا، جو فارمولے تک پہنچنے کے لیے اس نے جتنا میتھمیٹیکل ورک کیا ہے، وہ ہم کسی غوث وقت کے سامنے رکھتے ہیں، وہ صرف اس کو پڑھ کے بتا دے کہ ہوا ہوا کیا ہے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، صرف ڈیسائیڈ کر دے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ تو دنیا کے حقائق اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں نا ان کے اوپر، جن لوگوں نے ایفرٹ پٹ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت رکھی ہوئی ہے۔ تو سائنس نے ہماری زندگی آسان کر کے دکھا دیا، اور اس چیز نے پھر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے مٹیریل کو سب کچھ سمجھا، اور یہ ہے دجالی سسٹم کہ ایکوائرڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، اس کو سب کچھ سمجھ لیا، اور جو ریویلڈ نالج تھا، وہی کا علم جو ہماری آخرت سے متعلق تھا، جو ہماری اخلاقیات سے متعلق تھا، اس سے ان لوگوں نے آنکھ بند کر لی۔ اسلام تو دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ایکوائرڈ نالج سائنس نے تو جتنی توہمات کی مٹی پلیت کی ہے نا، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کی مٹی پلیت کرنے کا۔ ہم انہیں قرآن و سنت سے آیات اور احادیث بتاتے تھے، تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، اب ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی آؤ نا جناب۔ تم لوگ کہتے ہو نا بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ آج کے وقت میں جن لوگوں کو تم لوگوں نے غوث ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا، انہوں نے بھی اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے۔ پاپا جانی اور اس کا جو پوتا ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے، اتنا موٹا اس کو شیشہ لگا ہوا ہے۔ تو جو دلوں کے حال جانتے ہیں وہ یہ اپنے وہ اچھا وہ اجمیر شریف کا آئی پیڈ نہیں بنا ہوا، نہ بریلی شریف کا، نہ دیوبند شریف کا، ہاں وہ بھی امریکہ شریف کا، جاپان شریف کا، اسرائیل شریف کا بنا ہوا ہے، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی جب نہیں پڑھا جاتا نا تو وہ اینک لگاتے ہیں۔ ویسے ان کو کوئی بتایا نا یار تھوڑی عزت بچانی ہے، اینک اتار کے نا انہوں تھوڑا زوم کر لیا کرو، انجینئر صاحب دے فتنے تو بچ جاؤ گے۔ تو وہ اینک لگا کے اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ سائنس نے دیکھیں ان کی مٹی کیسی پلید کی ہے کہ اینک ان کو بھی لگانی پڑ گئی ہے، اور اس سے یہ ان کا پول کھل گیا کہ دل کے حال تو چھوڑتے ہیں۔ جو میں یہ کہتا تھا نا یہ سامنے سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، یہ اردو نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں دیکھ کے بغیر اینک کے، سائنس پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سائنس نے چونکہ سب کچھ کر کے دکھایا تو وہ لوگ ظاہر پھر اسیر ہو گئے، انہوں نے کہا جی واہ واہ واہ، یہ ہے اصل علم۔ ٹھیک ہے، جس کو یہ روحانیت کہتے ہیں جو کچھ ہے، اس نے تو سائنس نے تو کیا کرشمہ کر دیا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان اگر نکل آئے قبر سے باہر اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ میرا موبائل فون ہے، میں لائیو تجھے اس وقت مکہ اور مدینہ دکھاتا ہوں،
وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بھائی اس نے تو 4 مہینے یہاں سے پیدل جا کے حج کیا ہوا ہے، وہ کیسے مان لے گا؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اوے بابے تے بچیاں دے سامنے شاہی کوئی نہیں.